کی ذات و برکات کے لیے خاص انگن لاتعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات، آپ کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کسی جماعت یا کسی شخص پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے چند باتیں جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں وہ باتیں یاد کروانا چاہتا ہوں۔ دین اسلام ایسا دین ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا بڑا مرضی کوئی ذات کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، کوئی نسل کے اعتبار سے یا کوئی اپنے عمل کے اعتبار سے جتنی بڑی کوئی شخصیت ہو، وہ دین اسلام کو اپنی ملکیت نہیں سمجھ سکتی۔ دین اسلام صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام۔ اس کے بعد جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے حالات حاضرہ کے مطابق ہماری وقتی ضرورت تو ہو سکتے ہیں لیکن دین کا حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک کے اندر اس بات کو بڑے ہی واضح لفظوں میں ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص، جب لفظ من آ جائے نا، من کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر جان، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، ہر گورا کالا، ہر جوان بوڑھا، ہر مرد اور عورت، یعنی انسانیت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ ایسی جنت ہے جس میں نہریں ہیں، باغات ہیں، اس میں آسانیاں ہیں، اس میں سہولتیں ہیں، خالدین فیہا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ یہ بندہ جنت میں رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس بندے کے لیے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرمائے۔ دوسری بات ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14۔ دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی حدود کو کراس کرنے لگا، من مانی، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی عقل، اپنا فہم پیش کرنے والا،
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسے شخص کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جہنم میں داخل کر دیں۔ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، میری ذاتی نہیں ہے، میرے کسی بڑے کی نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کی حدود کو کراس کرے گا، آگے بڑھے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، یہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر یہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ایسے بندے کے لیے۔ اللہم احفظنا منہم۔ حضرات، آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا۔ اب اطاعت اور فرما برداری کہتے کس کو ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ فتویٰ کسی پہ نہیں ہے، کسی جماعت پہ، کسی فرد پہ فتویٰ نہیں۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا کی ہے، شعور بھی عطا کیا ہے، فہم بھی عطا کی، بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ صرف اتنا سا عقل سے کام لینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کہتے کس کو ہے اور یہ ہمیں ملے گی کہاں سے، کس چیز سے ہمیں ملے گی؟ حضرات گرامی قدر، بغیر کسی اختلاف کے آپ قرآن پاک کو اٹھا لیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو بغور پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان اللہ کی کتاب کے اندر مل جائے گا۔ آپ جناب رسول اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اٹھا لیں، ان کا مطالعہ کریں بغیر کسی اختلاف کے۔ جو آپ کے مین مسائل ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں میں اختلاف نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اختلاف ایسے ہی بنائے گئے، اختلاف کسی چیز میں نہیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو بات بڑی واضح۔ اگر کوئی شخص نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کی اپنے من کی بات ہے، یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت اور فرما برداری کا ایک اصول ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا کے اندر انسان یہ بیچارہ دین کے معاملے میں اتنا کم فہم ہے، دین کے معاملے میں اتنا بے سمجھ ہو چکا ہے، اتنا لاشعور ہو چکا ہے کہ بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے چلا دے، میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں، جو ہمیں بتایا گیا، جو سکھایا گیا، بس اسی پہ ہم چلیں گے۔ پیارے بھائیوں، اطاعت اور فرما برداری کا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کیا ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر واقعی تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو نا، تمہارا دل چاہتا ہے اگر کہ ہم ہدایت والی راہ پہ آ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، اگر ان جیسا تمہارا ایمان ہے تو فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لو گے، راستہ اپنا بنا لو گے، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم بدبختی کے اندر ہو، پھر تم ہدایت سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی راستہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سمجھنے والا بندہ تھوڑی سی محنت کے بعد اس بات کو سمجھ سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کریں بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی کیسے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیاں اٹھا لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان کی داستانیں اٹھا لیں، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا طرز عمل دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اطاعت اور فرما برداری کس چیز کا نام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی بات بھی سمجھا دی سورہ نساء کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص، ومن کوئی بھی شخص ہے آدم کی اولاد میں سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کوئی شخص ہدایت آ جانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے، جو بھی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر جو چل دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر وہ جدھر جاتا ہے ہم اسے ادھر ہی لگا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔
حضرات باتیں بڑی واضح ہیں، تھوڑے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی طریقہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی اٹھانے کے بعد اب کیا ہے؟ ہدایت آ چکی۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے ہدایت کی عملی تصویر بن کے دکھایا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایت کا معنی حقیقت کے اندر یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی آقا دو جہاں کے نقش قدم پہ چل کے گزار دے، اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کے اندر اپنی ساری زندگی گزار دی جائے، اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت آنے کے بعد قرآن ہدایت ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہدایت ہے، نبی علیہ السلام کی بات ہدایت ہے۔ یہ ہدایت آنے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بندہ پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راہ بھی چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ اس کی فکر نہیں کرتے، یہ جدھر جاتا ہے جائے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ حضرات قرآن پاک کے 4 مقام ہو گئے، 4 آیتیں قرآن پاک سے ہم نے پڑھی کہ اطاعت اور فرما برداری کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ذرا قرآن پاک کا 5واں مقام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑا واضح اصول ہمیں سکھا دیا کہ بندہ کسی بھی اعتبار سے بات سمجھ جائے۔ اللہ کریم نے بات سمجھانے کے لیے کہ یہ انسان، یہ ابن آدم، یہ امت محمدیہ کسی اعتبار سے بات کو سمجھ لیں، اللہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ سورہ نساء ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، اور اپنے امراء جو پیغمبر علیہ السلام کے خلفاء ہیں، جو مومنین کے حکمران ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن بحیثیت بشر جھگڑا یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اختلاف نبی علیہ السلام کے صحابہ کا بھی آپس میں ہوا اختلافات، اور اس اختلاف کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ دشمن بن گئے، ایسی بات نہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے بندو اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، قرآن پاک ہے سورہ نساء، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا جھگڑا لوٹا دو۔ اپنی بات کا فیصلہ اگر چاہتے ہو نا، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں آ جاؤ، تمہاری بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے نا تو پھر تم اس طرح کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب اس آیت کو سمجھنا، سورہ نساء کی آیت ہے، ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی اور اپنے امراء کی اطاعت کرنی۔ کسی بات پہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دینا۔ یہ کب کرو گے تم؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر تم ایسے ہی کرو گے۔ حضرات گرامی قدر، آج مسلک بیس پہ بڑے جھگڑے ہیں، آج مذہبی طور پہ بڑے جھگڑے ہیں، آج ذاتی طور پہ بڑے جھگڑے ہیں، دنیاوی لیول پہ بڑے جھگڑے ہیں۔ آپ جھگڑوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہے، اور والدین اولاد کا جھگڑا ہے، دوستوں کے آپس میں ذمہ داری کے، معاملات کے، کاروبار کے جھگڑے ہی جھگڑے موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ سارے جھگڑے پیارے بھائیوں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس جھگڑے میں جو دین کی بیس پہ کیا جاتا ہے، اس جھگڑے کے مقابلے میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس جھگڑے کے مقابلے میں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ کی بات پہ جھگڑا کیا جاتا ہے۔ حضرات ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، اور ہمارا حسن ظن اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں عین ممکن ہے بھائی وہ سچا ہوگا، اتنی ضد کر رہا ہے اپنی بات پہ، لیکن یار سننے والا، اسے اللہ نے کچھ شعور دیا ہے، اسے اللہ نے کوئی سمجھ دی ہے نا،
وہ اپنی سمجھ سے تھوڑا سا فائدہ تو لے، تھوڑا سا کام تو لے اپنے شعور سے. یار جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے یہ کس لیے؟ بند کرنے کے لیے. اللہ نے اسے سر کے اندر بند کر دیا اور اسی طرح بند واپس لے جانی؟ نہیں پیارے بھائیو، استعمال کے لیے دی ہے اللہ نے. اسے استعمال کہاں کرنا ہے؟ فضول باتوں میں نہیں. اسے استعمال کریں دین کے لیے، اسے استعمال کریں قرآن کے لیے، اسے استعمال کریں حدیث کے لیے. اللہ کی قسم آپ کی آنکھوں پہ جتنی پٹیاں ہیں ساری کھل جائیں گی. آپ قرآن کو بغور پڑھ کے دیکھ لیں، آپ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو بغور پڑھ کے دیکھ لیں، ساری پٹیاں کھل جائیں گی. اگر تمہارا کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ. حضرات جھگڑوں کو اگر یہاں پہ شمار کرنا چاہیں، وقت بھی اجازت نہیں دیتا اور میرا ضمیر بھی اجازت نہیں دیتا، اختلافات بڑھ جائیں گے. لیکن دین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا نام ہے. 5 آیتیں قرآن پاک سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے. آئیے ذرا ایک اور آیت کریمہ سن لیجیے. قرآن پاک ہے 18واں پارہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ہمارے معاملے کی نافرمانی اور مخالفت کرنے سے باز آ جائیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، میرے حکم کی، میرے معاملے کی نافرمانی کرنے سے، مخالفت کرنے سے باز آ جائیں. اگر باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا میں کوئی فتنہ، کوئی مصیبت کے اندر مبتلا کر دوں گا، نہیں تو عذاب علیم تو موجود ہی ہے. دردناک قسم کا عذاب تو کھڑا ہی ہے ان کے لیے جو ہمارے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں. پیارے بھائیو، سنن ابو داود کے اندر ایک حدیث آتی ہے. نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لو. اللہ کے تقوی کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. ساتھ ہی نبی کائنات علیہ السلام فرماتے گئے اپنے عمراء، اپنے حکمران کی بات ماننی ہے، اگرچہ وہ کوئی حبشی کالے رنگ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، جو تمہارا حکمران بن جائے اس کی بات ماننی. دو ہو گئی. تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت کے اندر بہت سے فتنے ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے لمبی عمر پائے گا نا وہ فتنے دیکھے گا. صحابہ کرام نے وہ فتنے دیکھے. دین کے معاملے میں جھگڑا، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ دشمنی، صحابہ کرام کی مخالفت، بڑا کچھ ہوا دور کے اندر. یعنی فتنے ہوئے، لمبی عمر والوں نے وہ فتنے دیکھے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب یہ فتنوں کا دور آ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ میری اور میرے خلفاء جو ایماندار تھے، ایمان والے تھے، ان کی سنت کو اپنا لینا. جب فتنوں کا دور آ جائے میری اور میرے خلفاء کی سنت، یعنی میری اور میرے صحابہ کے طریقے کو آپ نے اپنا لینا ہے اور اسی کے اندر تمہاری کامیابی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا. حضرات گرامی قدر، وقت اجازت نہیں دیتا لیکن یہاں پر ایک بات میں اشارتاً کہنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا، تقریباً ہر سال ہی سنتے ہیں، ایک شعر پڑھا جاتا ہے. شعر کیا ہے؟ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ایسا ہی ہے، تقریباً ہر سال پڑھا جاتا ہے اور بڑا جھوم کے پڑھا جاتا ہے، بڑا دھوم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یارو یہ شعر اگر ہمیں تکلیف دینے کے لیے پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کی قسم ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ایک ذرا بر بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. اگر تکلیف دینے کے لیے پڑھا جاتا ہے ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. یارو مسجد میں کھڑا ہو کے ایک بندہ اعلان کرے کہ اس جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس کے سوا، ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے نا، اس کا ایمان کیسا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن ہمارا سوال ہے، اس پہ اعتراض نہیں، سوال ہے ہمارا، مخالفت نہیں کر رہا، میرے الفاظ کڑوے نہیں ہیں، بڑے میٹھے لہجے میں کہتا ہوں، اس پہ اعتراض نہیں ہے، سوال ضرور ہے. سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ منسوب کر کے یہ بات بولی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، یہاں پر سوال یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال اپنی زندگی اس زمین کے اوپر گزاری. کتنی؟ 63 برس نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
کوئی 63 برس تو ابو بکر کے بھی ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو داؤد کی حدیث پڑھی ہے نا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور آ جائے میری اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنا لینا اور اسی کے اندر تمہاری کامیابی۔ حضرات نبی کائنات علیہ السلام کے بعد یہ دور ابو بکر صدیق کے دور میں آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کے بعد عثمان غنی آئے، ان کے بعد محبت کا بڑا اونچا دعویٰ کیا جاتا ہے اللہ کے بعد مقام ہے تو علی کا ہے۔ حضرات میں نے بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا پڑھا ہے جو رب سے نہ ملے وہ حسین سے مانگے، لیکن وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پیغمبر کے بعد دور حسین کا بھی آیا، دور علی کا بھی آیا، دور حسن کا بھی آیا رضی اللہ عنہما۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر علیہ السلام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی دور آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کم و بیش آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، قرآن پاک کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ حضرات ہمارا جھگڑا تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ، اختلاف تو ہے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی بات ہے سمجھنے والی ہے۔ اگر ابلیس کے سوا اس جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، افسوس ہے، سوچ ابو بکر کے بارے میں تو نے کیا کہہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، سوچ ذرا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو نے کیا کہہ دیا۔ حضرات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے ایمان کی شہادت رب آسمان سے نازل کرتا ہے، جن کے ایمان کی شہادت اللہ آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ اور حضرات جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے اسی مہینے میں رخصت ہوئے ربیع الاول کے اندر، حضرات آپ کو پتہ ہے مدینہ اور مکہ کا حشر کیا تھا، صحابہ کرام کا اختلاف، لڑائی جھگڑے فتنے فساد، قیامت برپا ہو چکی تھی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر 3 دن نبی کائنات علیہ السلام کا جسد اطہر دفن نہیں کیا گیا، اختلافات اتنے تھے، اور کہا کیا جاتا ہے سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی خوشیاں منائیں۔ حضرات سوچو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما، حضرات پھر کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، چھوڑ دیا سارا کچھ، سارے اختلافات چھوڑ دیے۔ حضرات یہ تو وہ شخصیات ہیں جن کا مقام پیغمبر کے بعد، حضرات وہ شخصیت، وہ ہستی جس کے نام پر باقاعدہ مذہب موجود ہے، باقاعدہ مذہب جس کے نام پر موجود ہے، اختلاف نہیں، بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جن کے نام پر باقاعدہ مذہب موجود ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، باوجود ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم تہ دل سے احترام کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا سے بھی زیادہ مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، اتنا احترام ہم امام ابو حنیفہ کا کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیو، امام ابو حنیفہ کو چھوڑا، یہ اعلان کرنے والوں نے سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام بخاری، اٹھائیے سب کی کتابوں کو، اٹھائیے سب کی سیرت کو، اٹھائیے سب کی زندگی کو، صرف ایک مثال پیش کرنی ہے، اللہ کی قسم آج ہی آئندہ سال ہی ہم بھی جشن منائیں گے اور پوری دھوم چھوم سے منائیں گے، لیکن ایک مثال تو پیش کی جائے، ایک بات تو پیش کی جائے۔ حضرات ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اس بات کو جانتے ہیں، آج سے کوئی 10، 20 یا 30 سال پہلے نا یہ دن 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، 12 وفات کے نام سے اس دن کو جانا جاتا، اور جدید دور آ گیا، جدید دور میں ایک نئی ایجاد ہو گئی ہے، دین ہمارے گھر کی بات ہے، جب چاہا جدھر چاہا جیسے چاہا اسے موڑ دیا۔ نہیں پیارے بھائیو، دین کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے نام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب کے اندر سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات یہ دین وہ دین ہے جسے اللہ کریم نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ جتنی آیات پڑھی ہیں گھر لے جائیے، قرآن پاک کو کھولیے، کتاب کھولیے، ترجمہ خود پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو اللہ فرماتے ہیں میں نے پسند کیا ہے۔ حضرات وہ دین جو آج سے 1400 سال قبل مکمل ہو چکا تھا، جس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، اس دین کے اندر اس عید کا شمار مجھے کہیں نہیں ملا۔ لیکن اگر کوئی بھائی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل اس کے ذمے، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں واقعی اس کا ثبوت ہے تو وہ دعویٰ پیش کر دے، اللہ کی قسم بس پورے جوش کے ساتھ منائیں گے۔ یارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کسے تکلیف ہوگی؟ کوئی بدبخت ابو جہل کا بیٹا ہی ہوگا جسے نبی علیہ السلام کے آنے کی تکلیف ہوگی، کوئی ابو لہب جیسا ہی ہوگا جسے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کی تکلیف ہوگی۔ یارو ایمان والے تو نبی علیہ السلام کی آمد کا ہر دن جشن مناتے ہیں، ہر دن خوشی کرتے ہیں۔ یارو وہ دن جس دن میں آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی، جس دن میں آپ گناہوں سے بچ گئے، جس دن میں آپ نے نیکی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یارو وہ دن آپ کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، وہ دن آپ کے لیے بڑا کامیابی کا دن ہے۔ اور کاش ایسے دن ہی ہمیں موت آ جائے جس دن میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اس دنیا پر۔ یارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن دین اسلام کے اندر نئی چیزیں اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ لہذا دین وہی ہے جو اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ کی بات ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کائنات صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد